السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، مسجد میں پہنچنے کے بعد ہر جمعہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے اگلی صف کو پر کریں، اس کے بعد پھر بعد والی صف کو پر کریں۔ شاید ایک ہفتے میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں، اسی وجہ سے مجھے یاد دلانا پڑتا ہے۔ سنت پڑھنے والے بیچ مسجد میں نیت باندھ دیتے ہیں، پھر بعد میں آنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ سامنے سے گزر کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جن کو سنت پڑھنی ہی ہے تو وہ اگلی صف میں آ کر بیٹھیں اور اگلی صف سے پڑھنا شروع کریں، یا ادھر دیوار کے پیچھے سنت پڑھنے کی کوشش کریں۔ بیچ میں ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور پھر بعد میں آنے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی نیت باندھیں تو اگلی صف سے باندھیں تاکہ کسی کو گزرنے کی ضرورت نہ پڑے سامنے سے، اور آپ کو 5 منٹ وقت ملتا ہی ہے سنت پڑھنے کے لیے، تو بہتر ہے کہ بیان کے بعد جب آپ کو وقت ملے اس میں ادا کریں سنت۔ بہرحال پچھلے ہفتے کچھ بات آپ کے سامنے آئی تھی عورتوں کے حقوق کے بارے میں، بیوی کے حقوق کے بارے میں۔ بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ عورتوں کو اللہ نے کیا مقام دیا اور ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، عورتوں سے ہم کتنی خدمت لے سکتے ہیں، وہ ہماری کتنی خدمت کر سکتی ہے، کس کس کی خدمت کر سکتی ہے، بہت سی باتیں اس میں سے آ گئی تھی۔ یہ مسئلہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بیوی اگر شوہر کے لیے کھانا پکانے اور شوہر کے اپنے بچے کو دودھ پلانے سے منع کر دے تو شوہر اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر وہ بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو اس کی علاج کی ذمہ داری بھی شوہر کے اوپر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی لیے یہ سب مسئلہ بتایا نہیں جاتا ہے۔ اخلاقی فریضہ کیا ہے؟ اخلاقی فریضہ کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، ساس سسر کی بھی خدمت کرے، یہ اخلاقی فریضہ ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتی ہے یا بیمار ہو جاتی ہے
یا کوئی اور وجہ سامنے آ جاتی ہے جس کی بنا پر وہ تمام گھر والوں کی خدمت انجام نہیں دے سکتی ہے، تو اس پر دباؤ نہیں بنایا جا سکتا ہے، نہ تو دنیاوی عدالت میں اور نہ اخروی عدالت میں۔ شریعت کی نظر میں بھی وہ لڑکی گنہگار نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ گھر کے اندر جو بوڑھے ماں باپ ہیں اس کی خدمت کون کرے گا؟ ہر گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہیں، ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جوان ہو، شادی کے لائق ہو، ہم اس کی شادی کریں، بہو آئے، گھر کو اچھے طریقے سے چلائے۔ گھر کے اندر جو بوڑھے ماں باپ ہیں اس کی خدمت کون کرے گا؟ شریعت نے اس مسئلے کو بھی بیان کیا کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ بہو پر لازم نہیں ہے بلکہ بیٹے پر لازم ہے۔ ساس سسر کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بہو پر لازم نہیں ہے بلکہ یہ بیٹے کے اوپر لازم ہے۔ بیٹے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ گھر کے اندر بہو بیمار رہتی ہے، بیٹے کو چاہیے کہ ماں باپ کا کپڑا دھو کر دے، ماں باپ کے سر میں تیل لگائے، ماں باپ کا جب وہ بستر پر رات میں سونے کے لیے جائے ان کے پیروں کو بھی دبائے۔ یہ بہو کا حق نہیں ہے، یہ بیٹے کا حق ہے۔ اگر بیٹے سے یہ کام نہیں ہوتا ہے، بیٹا دن بھر کام کرتا ہے، مزدوری کرنے جاتا ہے، آفس کمانے کے لیے جاتا ہے، ڈیوٹی پر جاتا ہے، وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا ہے، تب بھی بیٹے کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ایک نوکر کو رکھے، ایک خادم کو رکھے جو اس کے ماں باپ کی خدمت کرے۔ آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کی نوکر نہیں ہے، شریعت کی نظر میں بھی اور عدالت کی نظر میں بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور سب سے بڑا ظلم بیوی پر اس وقت ہوتا ہے اگر وہ شادی کر کے گھر آئی۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ شادی کر کے جب گھر آتی ہے، اگر وہ بیمار پڑ جائے، خدا نخواستہ اگر بیمار پڑ جائے، اول مرحلہ میں کسی کو یقین نہیں آتا کہ وہ بیمار ہوئی ہے، کسی کو یقین نہیں آتا کہ وہ بیمار ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑی ناٹک باز ہے، ناٹک کر رہی ہے، گھر کا کام نہیں کرنا چاہتی ہے، جھاڑو دینا نہیں چاہتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ نہیں کرنا چاہتی ہے، طرح طرح کی شکایتیں ہوتی رہتی ہیں۔ وہیں پر اگر خود کی بیٹی بیمار ہو جائے، سسرال سے فون آ جائے، بیٹی کے گھر سے فون آ جائے کہ میرے سر میں آج درد ہے، تو ماں کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ بیٹی کیا ہوا، دوائی لی یا نہیں لی ہے، داماد جی نے دوائی لا کر دی یا نہیں دی ہے، ڈاکٹر کو دکھایا یا نہیں دکھایا، نہ جانے طرح طرح کے سوال ہو جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ حقیقت میں بیمار نہ ہو تب بھی وہ بیمار بن جاتی ہے۔ اور آپ کے گھر میں جو بہو بن کر آئی ہے، آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کیا اس کے سر میں درد نہیں ہو سکتا، اس کے سر میں تکلیف نہیں ہو سکتی، اس کے پیٹ میں درد نہیں ہو سکتا، یا اسے بخار نہیں ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے اسے؟ جس طرح آپ اپنی بیٹی کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ضروری ہے کہ آپ اپنی بہو کا بھی خیال رکھیں۔ وہ کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیٹی خوش ہو، میرا داماد جو ہے میری بیٹی کا خیال رکھے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا داماد میری بیٹی کی ہر خواہش کو پوری کرے، ہر ضرورت کو پوری کرے، اچھے سے رکھے، اچھا لباس پہنائے، عمدہ کھانا کھلائے۔ وہیں پر آپ کے گھر میں جب آپ کی بہو کو آپ کا بیٹا عمدہ لباس لا کر دے یا اچھا کھانے کی چیزیں لا کر دے، تو پھر ساس سسر کے پیٹ میں کیوں درد ہونے لگتا ہے؟ یہ بہت سے گھروں کا ماحول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر گھر کا یہ ماحول ہوگا، بہت سے گھروں کا ماحول ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا ماحول نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ اکثر گھروں کا یہ ماحول ہے کہ آپ نے جو چیز ان کو لا کر دیا تو ماں باپ کے سر میں تکلیف ہونے لگتی ہے، درد سا ہونے لگتا ہے۔ بہرحال اس کو بیٹی کی حیثیت دینی چاہیے، اور جس طرح اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں اسی طرح سے ان سے بھی محبت کرنی چاہیے، بہو سے بھی محبت کرنی چاہیے، تاکہ وہ بھی آپ کو ماں باپ سمجھ کر جس طرح اپنے گھر کے اندر اپنے والدین کی خدمت کرتی تھی، یہاں پر جب آپ ان کو بیٹی کا درجہ دیں گے تو وہ بھی آپ کو ماں باپ کا درجہ دیں گی اور آپ کی خدمت بھی انجام دیں گی، خدمت بھی کریں گی۔
اس کے بعد رشتہ کا مسئلہ آتا ہے، بیٹی کی شادی کا مسئلہ، رشتہ کا مسئلہ، کس طرح سے شادی طے کیا جائے۔ چونکہ ہم نے حضور کی سنتوں کو پڑھا ہی نہیں، حضور کی زندگی کو دیکھا ہی نہیں، اس لیے ہمیں علم نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ کس طرح سے کرنا چاہیے۔ ہم اپنی بیٹی کی جو شادی کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، ہم اپنی بیٹی سے پوچھیں یا نہیں پوچھیں، اپنی بیٹی کو ہم بتائیں یا نہیں بتائیں کہ وہ لڑکا کیسا ہے، کیا کام کرتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر بغیر پوچھے ہوئے رشتہ کر دیا جاتا ہے اور لڑکا جواڑی اور شرابی نکلتا ہے اور پوری زندگی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ جس کو آپ نے بہت ہی پیار سے پالا، اپنے سینے سے لگا کر پرورش کی، جس کو اپنے دل کا ٹکڑا سمجھا، آپ نے اسے ایک شرابی کے ہاتھ میں دے کر اس کی زندگی برباد کر دی۔ شریعت میں صاف طور پر یہ کہا گیا، میں ایک واقعہ بھی بتاؤں گا، صاف طور پر یہ کہا گیا کہ آپ جہاں رشتہ کرنے جا رہے ہیں پہلے بیٹی سے پوچھیں کہ میں فلاں جگہ آپ کے رشتے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو منظور ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی بیٹا یا بیٹی، تمام لوگ سنیں بالکل کان کھول کر کے، کوئی بیٹا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت کی بات بتا رہا ہوں، مسئلے کی بات بتا رہا ہوں، کوئی بیٹا یا بیٹی جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد یہ کہے کہ میں فلاں سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کا حق ہے، آپ اس کو بےہودہ، بے وقوف، ظالم یا محبت میں دیوانہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لڑکی 12 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، بالغ ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد، عقل و شعور اس کے اندر آ جانے کے بعد جب وہ کہے کہ اماں میں فلاں سے رشتہ کرنا چاہتی ہوں، آپ اس کے بارے میں غور و فکر کریں، سوچیں کہ میں اگر اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گا تو رشتہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رشتہ صحیح نہیں ہوگا، اسے سماج میں بدنام کرنے سے پہلے اسے سمجھائیں، اسے سمجھائیں اچھی طرح کہ بیٹا وہ رشتہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، وہ خاندان اچھا نہیں ہے، وہ لڑکا جوا کھیلتا ہے، یا وہ لڑکا شراب پیتا ہے، یا وہ لڑکا کوئی اور برا کام وہ کرتا ہے، وہ تمہیں خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اسے سمجھائیں اچھے سے۔ اگر وہ کہتی ہے یا کوئی لڑکا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کے گھر رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتا ہے تو یہ شریعت کی نظر میں غلط نہیں ہے، تو پھر ماں باپ غلط کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ میں ایک واقعہ بتاؤں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، بہت سارے رشتے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت سے رشتے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، بہت اونچا مقام ہے۔ جتنی بھی عورتیں جنت میں جائیں گی تمام عورتوں کی وہ سردار ہوں گی۔ بڑے بڑے گھرانے سے رشتے آئے حضور کی بیٹی کے لیے، حضور کے لخت جگر کے لیے، دل کے ٹکڑے کے لیے، حضور نے منع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ لے کر پہنچتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ لے کر پہنچتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہو جاتے ہیں وحی لے کر۔ کیا وحی سنایا؟ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر، عرش پر اللہ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح طے کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ نے طے کر دیا ہے۔ یہ وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے علی کس لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ حضور میں رشتہ لے کر آیا ہوں، آپ کی بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، رشتہ کے لیے آیا ہوں، کیا آپ تیار ہیں؟ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کا حکم بھی سنا دیا تھا کہ اللہ نے دونوں کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کس کا بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ وہی آ چکی ہے کہ دونوں کا نکاح طے ہو چکا ہے۔
اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا جواب دیا معلوم ہے؟ کہا انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، اللہ نے یہ رشتہ منظور کر لیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر کے گھر سے باہر نکل گئے۔ صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام ساتھ میں آئے تھے، وہ باہر انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ علی کیا بنی، کیا بات ہوئی؟ حضرت عبد الرحمن، غالباً عبد الرحمن کا نام آتا ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ علی کیا بنی، کیا بات ہے؟ حضور نے کیا کہا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صحابی نے کہا ارے کچھ تو کہا ہوگا، ہاں یا نہ کچھ تو کہا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس انشاءاللہ کہا۔ صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے، کہا کہ حضور کا انشاءاللہ کہہ دینا یہ ہاں کہہ دینے کے برابر ہے۔ حضور کا انشاءاللہ کہہ دینا یہ ہاں کہہ دینے کے برابر ہے۔ اب ذرا ایک بات کی طرف شاید آپ کی توجہ نہیں گئی ہوگی، اللہ کی طرف سے وحی آ جانے کے بعد، اللہ کی طرف سے وحی آ جانے کے بعد انشاءاللہ کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ بتا دیا وحی کے ذریعے کہ ان دونوں کا نکاح طے ہو چکا ہے۔ علی کا نکاح فاطمہ سے ہی ہوگا، فاطمہ کا نکاح علی سے ہی ہوگا، پھر بھی حضور انشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس امت کو سبق دینا تھا، اس امت کو سبق دینا تھا۔ وہ سبق کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھے اور اپنے حجرے میں گئے، اپنے گھر تشریف لے گئے، فاطمہ کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹی فاطمہ، علی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، رشتہ لے کر آیا تھا، تمہیں منظور ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، کہا کہ علی نے رشتہ بھیجا ہے، کیا تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جی ابا جان میں تیار ہوں۔ یہ اس امت کو سبق دینا تھا کہ بیٹی سے پوچھنا یہ ان کا حق بنتا ہے۔ ماں باپ ایجاب و قبول نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ ان کو زندگی بھر نہیں رکھیں گے، ماں باپ ان کو زندگی بھر کما کر نہیں کھلائیں گے، یہ آپ کی بیٹی کا حق بنتا ہے، یہ آپ کے بیٹے کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ تمہارا رشتہ فلاں کے ساتھ میں کرنا چاہ رہا ہوں، تمہیں منظور ہے یا نہیں؟ اس کی خوبی کو بتائیں، اس لڑکے کی خوبی کو بتائیں، لڑکا ہے آپ کا تو لڑکی کی خوبی کو بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں دین دیکھو وہاں شادی کرو، جہاں دین دیکھو وہاں شادی کرو۔ آج دین نہیں دیکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے سارے گھرانے تباہ ہو رہے ہیں۔ آج روپے پیسے دیکھے جاتے ہیں، کہاں سے موٹی گڈی مل سکتی ہے، کہاں سے موٹی گڈی مل سکتی ہے، آج اس چیز کو دیکھا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھرانے تباہ ہو رہے ہیں۔ جب ہم نے بیٹا کو بیچ دیا 3 لاکھ میں، 4 لاکھ میں، 5 لاکھ میں، تو ہمارا کیا حق بنتا ہے ان پر حکم چلانے کا؟ بیٹی والے نے آپ کے بیٹے کو خرید لیا، اپنا خون پسینہ بہا کر آپ نے بیچ دیا اپنے بیٹے کو، پھر کیا حق بنتا ہے آپ کو بیٹے پر دباؤ بنانے کا اور بہو پر دباؤ بنانے کا؟ انہوں نے خریدا ہے، ایک بکرا خریدا ہے، ایک جانور خریدا ہے، اس پر اس کا حکم چلے گا، آپ کا حکم نہیں چلے گا۔ اگر آپ دین دیکھ کر اپنی بہو کو لاتے گھر تو خدا کی قسم وہ آپ کی بھی عزت کرتی، آپ کے بیٹے کی بھی عزت کرتی اور ہونے والے اولاد کی بھی عزت کرتی۔ لیکن اب سارا گھرانہ تباہ ہو رہا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ پیسہ دیکھ کر شادی کیا جاتا ہے، نہ حسن دیکھا جاتا ہے، نہ اخلاق دیکھا جاتا ہے، نہ دین دیکھا جاتا ہے، نہ کچھ اور اسلامی تعلیم تو دیکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا گھر تباہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، یہ رونا روتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، جب تک دینداری ہمارے اندر نہیں آئے گی تب تک ہمارا گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بن سکتا ہے۔ باتیں اور بھی بہت کچھ کہنے کی تھی، لیکن میں اسی جگہ پر رکتا ہوں۔